الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہو ہادی ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بس یہ مختصر سا ایک آن لائن قیام ہوگا آپ کے سامنے، ایک نشست ہوگی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ ہماری ایک روایت چلتی آ رہی ہے برصغیر پاک و ہند کی، اور بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنی بیوی جی کو دیکھا تھا، ان کا ایک معمول تھا کہ وہ ہر جمعرات کو ایک ختم شریف گھر میں کیا کرتی تھی۔ اس ختم شریف کی برکت میں نے اپنی زندگی میں، اپنے بہن بھائیوں کی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، ہر طرح کے معاملے میں۔ تو بیوی جی چونکہ قرآن لور تھیں، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، احترام کرنا، تو ان کا معمول تھا۔ نارمل بھی وہ تلاوت تو ان کی چلتی رہتی تھی ہر روز، لیکن جمعرات کو وہ خصوصی اہتمام کیا کرتی تھی، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی گھر میں چیز پکی ہوئی ہے تو میٹھا ضرور ہو، ساتھ سوئیاں بنا دینی، کوئی حلوہ بنا لینا، کوئی کھیر بنا لینی تھوڑی بہت، اور پھر ساتھ جو ہمسائے دو چار گھر ہوتے تھے وہاں ہمیں کہنا کہ وہاں پہ دے کے آؤ۔ تو یہ ان کا معمول ساری زندگی ان کا معمول جاری رہا، یعنی آخر تک 70+ ہو کے بھی ان کا یہ معمول جو تھا، وہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم سب کہیں نہ کہیں فرض کر لو مصروف ہیں، یاد بھی نہیں رہتا تھا، لیکن بیوی جی کا کیلنڈر اتنا پکا تھا، مجھے نہیں یاد کبھی انہوں نے گھڑی باندھی ہو ہاتھ پہ، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ آج جمعرات ہے، ہر دن کا ان کو پتہ ہوتا تھا، اتنا ان کا حساب۔ تو دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ روز قبل بھی جو آخری 3 دن تھے، میں چونکہ بالکل ساتھ تھا ان کے، اور باقی بھی بڑی خوش نصیبی تھی ہم سب کی، بہن بھائیوں کی، کہ ہم پاس ہی تھے، تو وقت پوچھتی تھی، دن پوچھتی تھی کہ آج دن کون سا ہے، وقت کیا ہو گیا ہے۔ تو میں نارملی اپنی زندگی میں ایک لیگسی ہوں، میں چونکہ یہی کام کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیت جو ہے وہ اس قدر غافل نہ کر دے کہ ہم اپنے والدین کے دیے ہوئے طریقے جو ہیں یا ان کا جو ورثہ ہے اس کو ہم غفلت کی نظر کر دیں۔ ہمارے ہاں اس میں بہت سارے اختلافات شروع ہو گئے اور عجیب و غریب قسم کی اس کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو گئی، جس نے آہستہ آہستہ ہماری جو ٹریڈیشنز تھیں، جس کے وجہ سے ہم کسی نہ کسی بہانے سے اسلام کے ساتھ جڑ جاتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، ہمارے گھروں سے وہ ذکر ختم ہو گیا۔ تو پھر جب وہ خالی جگہ ہوئی تو اس کی جگہ پہ بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی جس نے ہمیں مزید غافل کر دیا، ایسے رسوم و رواج، ایسے تہوار آ گئے، ایسے رویے آ گئے جس نے ہمیں بالکل غافل کر دیا۔ تو مجھے بہت ساری عادتوں میں سے یہ عادت جو ہے نا، میں اس چیز کو بڑا سمجھتا ہوں۔ آج لائیو آنے کا مقصد صرف یہ ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے میری طرح کے، اور مجھ سے بھی زیادہ صبر کرنے والے، جو جن کے والدہ یا والد دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آج جمعرات ہے، اور جمعرات اور جمعے کا ویسے ہی ہماری اسلامک تاریخ میں، تہذیب و تمدن میں بڑا اس کا شب جمعہ کے حوالے سے بھی اور جمعرات کے حوالے سے بھی ہمارا ایک بزرگوں کا، اسلاف کا ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے۔ تو آج کل کی نوجوان بچیاں بالعموم اس کا اہتمام نہیں کرتی۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں، 3-4 چیزیں میں نے گھر میں دیکھی ہیں، اپنی والدہ محترمہ، اپنی بیوی جی کی عادات، جس سے ہمیں نقصان کوئی نہیں ہوا، فائدہ ہی ہوئے ہیں۔ رزق کا احترام کرنا، سائل کا احترام کرنا، پھر غیبت نہیں کرتی تھیں، اور جمعرات کا ختم، اور درود پاک، درود شریف کی محفل، یعنی بات بات پہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک کا جب بھی ذکر کرنا تو ایسے بندہ جیسے جھوم جاتا ہے،
اور روزہ رسول کہیں سے نظر آ جانا، ٹی وی پہ نظر آ جانا، اذان ہوتے ہوئے تو بڑے مؤدب ہو کے ایسے روزے رسول کو دیکھتی تھی جیسے بس پہنچ گئی ہیں وہاں پہ. تو یہ میں نے کچھ چیزیں بے جی کی اندر نوٹ کی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کا دودھ اگلی نسلوں پہ اسی طریقے سے منتقل ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر چھاپ لگی ہو مدینے کی. جب آپ حرمین شریفین آپ کے ڈی این اے میں شامل ہو جائے گا تو آپ کے بچوں کو دودھ بھی پینے کو وہی ملے گا. اور اگر مرد، نوجوان، بچے، لڑکے اگر اس طرف آ جائیں تو ان کی توانائی جو اگلی نسلوں میں منتقل ہوگی وہ بڑی زبردست ہوگی. تو ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے جسمانی اور روحانی دونوں طور پر. اللہ تعالیٰ کی ذات کے فرشتے انسان کے گھروں پر منڈلاتے رہتے ہیں، پرواز کرتے رہتے ہیں. ویسے بھی طالب علموں کے لیے تو وہ پر بچھاتے ہیں، احادیث موجود ہیں. اور جہاں پہ درود پاک کا ذکر ہو وہاں پہ متفقہ یعنی ایک فیصلہ ہے، احادیث موجود ہے متفق کہ آپ ایک جگہ پہ آپ 1 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں اور 10 مرتبہ رحمت، کئی جگہ پہ 70. تو آج کی یہ محفل مختصر، آپ لوگوں نے یقیناً عصر کی نماز ادا کی ہوگی، وضو کے ساتھ ہوں گے. اور زبانی ویسے بھی خیر بغیر وضو کے بھی اجازت دیتے ہیں علماء کرام. یا کہ تو آپ لوگ میرے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، ایک دفعہ الحمدللہ، الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، تاکہ ہم میں سے جن کے والدین کوئی ایک یا دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں ہم ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور جو والدین ہمارے موجود ہیں کوئی ایک یا دونوں، ان کی صحت کے لیے، ان کی شفا کے لیے بھی دعا کریں تاکہ اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے ساتھ پر ہمیشہ سلامت رکھے، صحت والی زندگی ان کو عطا ہو. اور درود پاک اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ بڑی خوبصورت پیکنگ ہے دعا کی، یہ بڑی خوبصورت پیکنگ ہے، یہ چھلکا ہے. جب آپ کی دعا کے آگے پیچھے اول آخر درود پاک ہوگا تو آپ کی دعا جو ہے وہ پھر نماز میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو تشہد کے بعد آپ تشہد جب کرتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی بھی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی بھی ہے، اور پھر آخر میں جا کے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو مجھے اس میں 2-3 پہلو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ یعنی دعا تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں بالعموم جو ہمارا برصغیر پاک و ہند کا ایک دعا کا سلسلہ ہے، چونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ان کی دعا ہے اور درود بھی درود ابراہیمی کہلاتا ہے، تو اس میں نماز کے قائم کرنے کی دعا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور پھر اپنی دعاؤں کی مقبولیت کی دعا ہے، پھر اپنی مغفرت کی دعا ہے، اس کے اندر اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اور پھر مومنین کے لیے یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن قائم ہوگا. تو نماز ہمیں بڑا خوبصورت ایک فلسفہ سمجھاتی ہے کہ جب آپ نے اپنے والدین کی اور مومنین کی مغفرت کی دعا کرنی ہو، جو کہ نماز میں سکھائی گئی ہے، تو آپ اس سے پہلے درود پاک ضرور بھیجیں. دونوں طرح کا ہے، ایک اس میں براہ راست ہے، ایک بالواسطہ ہے. تو ہم دونوں طرح ہی ہمارا نظام چلتا رہتا ہے. بعض اوقات کیفیت، جب تک کیفیت براہ راست نہ ہو، براہ راست الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی جب تک آپ ٹیون نہ ہوں، آپ جڑے ہوئے نہ ہوں، تو آپ السلام علیکہ ایھا النبی جب کہیں گے تو آپ کی لذت وہ نہیں رہے گی. لیکن جب آپ ٹیون ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے ایک اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو بڑا خوبصورت لذت والا اس کی بڑی استھیٹکس ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں، آپ، ہم سب گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے والدین نے بھی یہی گواہی دی جو دنیا سے چلے گئے، کل مومنین نے یہی گواہی دی جو دنیا سے چلے گئے۔ ہم جو موجود ہیں اور ہمارے بعد آنے والے بچوں کی نسلوں کی یہی گواہی ہوگی۔ ہم ہر جنم میں یہی گواہی دیں گے، یہی ہمارا وٹنسنگ سٹینڈ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا جینا مرنا اس گواہی کے آس پاس ہے، یہی ہمارا محور و مرکز ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی معبودیت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو کلام پاک میں نے، آپ نے، ہم سب نے مل کے تلاوت کی آج جمعرات کی شام، سب سے پہلے ہم اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شافع معشر ہیں علیہ تحیت والسلام۔ آپ علیہ السلام کی روح مبارک کے طفیل اللہ کریم اس کلام کا جو میں نے اور آپ نے ادا کیا اور جو ہماری نیت ہے، اس کا ثواب ہم تمام ارواح انبیاء و مرسلین، جتنے کل انبیاء پیغمبر گزرے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چونکہ انسان جب تک اپنے ظلم سے آگاہ نہیں ہوتا وہ راہ پر نہیں چل سکتا۔ ظلم سے آگاہی حضرت آدم علیہ السلام کو ہوئی تو آپ پکار اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ انسان جنت کی راہ سے جہنم کی راہ پر اپنے نفس کو لے جائے، اپنی جان کو لے جائے، اپنی لیگسی کو ایک ایسا رزق دینا شروع کر دے جو حرام ہو۔ ایسے معاملات، ایسے اعمال و افعال جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اس راہ پر لے جائیں جو اللہ کی ناپسندیدہ ہے، تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم تمام ارواح انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین کی نیک روحوں کے صدقے، جو انہوں نے نیکیاں کی، جو انہوں نے ہمیں خیر کی راہ کا مسافر بنانے کے جتن کیے، کاوشیں کی، وہ ہمارے انعام یافتہ ہیں۔ اس کا ثواب ہم ہر اس والد یا والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، میری بیجی سمیت، میرے ماموں جی، میری پھپھو، میری تائی، میرے دادا دادی، نانا نانی، میرے استاد محترم واسف باصفا، میرے مرشد پاک اور میرے اساتذہ کرام
اور میرے اساتذہ اکرام کے والدین، ہم سے نسبت رکھنے والا ہر انسان، ہمارے والدین سے نسبت رکھنے والا ہر انسان جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس کلام کی برکت سے اور ان انعام یافتہ کے واسطے سے، وسیلے سے، ان کی نیکیوں کے صدقے جو چلے گئے ہیں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم ماہ علوی کے والد محترم جناب عبید اللہ علوی صاحب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ شبینہ کنول کے والد محترم کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ اور بھی میرے بڑے لاڈلے میرے دل کے بہت قریب جن کے والد دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کی بخشش کر دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، جو اس دعا میں شریک ہیں، آپ کے دل کی دھڑکنے میں سمجھتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے آنسو مجھ تک پہنچتے ہیں۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اور دعا ہم نے اللہ کے حضور کرنی ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی، جدید ٹولز ایک بہانہ ہے۔ اب یوں سمجھے ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک ہال کمرہ ہے، ایک مسجد کا صحن ہے، ہم کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، کسی باغ میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ کے حضور جھولیاں پھیلا کے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے والدین جو دنیا سے چلے گئے، اور ہم جو موجود ہیں، اور ہمارے والدین جو موجود ہیں، اور ہمارے بعد جو ہمارے بچے آئیں گے، مالک ہم سب کی مغفرت کر دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے۔ ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا، ہم سے بھول چوک ہو گئی، نادانیاں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں۔ مالک ہماری دعاؤں کو، ہمارے استغفار کو قبول کر لیجئے، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہمیں توبۃ النصوح کی منزل تک پہنچا دیجئے۔ مالک ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ مالک جو دنیا سے چلے گئے، مالک ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دیجئے، مالک ان کی قبروں کو جنت کے ساتھ مربوط کر دیجئے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائیے۔ مالک ان کی جو کمی بیشی ہے، ہم ابھی زندہ ہیں، ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ مالک ہم میں سے بہت سارے نیک لوگ ہیں، تیرے پسندیدہ ہیں، صرف تو جانتا ہے۔ مالک ان دلوں سے، ان لبوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کو قبول کر لے۔ مالک والدین کی بخشش فرما دے، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات سب پل صراط سے گزر جائے، سب سے تو راضی ہو جائے۔ مالک سب سے تو راضی ہو جائے، اور ہم جو زندہ ہیں، ابھی انتظار کر رہے ہیں تیری ملاقات کا، مالک تو ہمیں ہدایت عطا کر، ہدایت نصیب کر، ہمیں تقوی نصیب کر، اور تقوی کے بعد کی ہدایت نصیب کر۔ ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں اس راہ پر رکھ جن پر چلنے والوں پر تو راضی ہوا، جو تجھ سے راضی ہو گئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مالک ہمارے والدین نے بڑی مشکلات سے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، لاڈ کیے، محبتیں کی، ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ مالک ہم چاہ کر بھی جتنے مرضی ہمارے جنم ہو جائیں، مالک ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ تو اپنے خزانوں سے ان کے اوپر رحم کر، بالکل ایسے ہی جیسے بچپن میں ماں نے، بیجی نے مجھ پر اور ہر بندے کی بیجی نے اس پر رحم کیا، پالا پوسا اس کو، جن کے والدین نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، باپ نے مشقت کی، مزدوریاں کی، اپنا آرام نہیں دیکھا اپنے بچوں کے آرام کی خاطر، سب کی بخشش فرما دے۔ مالک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مالک ہم جو موجود ہیں، جن کے پاس ابھی مہلت ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکیں، ہمیں اس حال میں دنیا سے لے کے جا کہ ہم تجھ سے راضی ہوں اور تو ہم سے راضی ہو۔ مالک کوئی لفظ ضائع نہیں ہوتا، تو سمیع و علیم ہے، بصیر ہے۔ مالک اس جدید ٹیکنالوجی کے ٹولز کی ریکارڈنگ، اس کے لاگز تیرے پاس ہیں۔ مالک تیرے فرشتے مقرر ہیں، مالک جو لکھ رہے ہیں، تو نیتوں کا حال جانتا ہے۔ مالک سونے رب
ہماری نیتوں کو پاک صاف کر دے، ہمارے لفظوں کو امر کر دے مالک، ہماری اس نشست کو، اس محفل کو قبول فرما لے مالک، مدینے والی سرکار کے صدقے قبول فرما لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین کے صدقے قبول فرما لے مالک۔ تیری رحمت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، ہم محتاج ہیں، ہماری جھولیاں پھیلی ہیں، در نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جوڑ دے، ہمیں اس رحمت پر یقین آ جائے اور ہمارا یقین مستقل ہو جائے مالک، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر، ایسا راستہ جو تیری طرف آتا ہو، جس سے تیرا نظام خوش ہوتا ہو مالک۔ مالک ہمارے رزق میں اپنی جناب سے برکت عطا فرما، واللہ خیر الرازقین، تیرا وعدہ ہے مالک، تو بہترین رزق عطا کرتا ہے، تیری جناب سے ملا ہوا رزق ہی بہترین ہے، جو تیرے غیر کا رزق ہے مالک وہ بدترین ہے، وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تجھ سے چاہیے، وہ کچھ بھی ہو مالک، تیرے خزانوں سے رزق چاہیے، تیرے خزانوں سے صحت چاہیے، تیرے خزانوں سے سکون چاہیے، تیری ہی بخشش چاہیے مالک، تیرے خزانوں سے بخشش چاہیے مالک۔ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ، ہماری جھولیاں ان لوگوں کے حق میں قبول فرما جو ہم سے پہلے چلے گئے مالک۔ اب وہ عمل کرنے کی اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، لیکن مالک ہم اپنی گواہی دے رہے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے ساتھ لاڈ کیے، پیار کیا، ہوگی کوئی کمی کوتاہی مالک دور فرما دے، دور فرما دے مالک۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔